بزم میں شریک تمام شرکا سے میرا دستہ سلام عرض ہے۔ بالخصوص جناب اس پروگرام کے ناظم اقبال حسین صاحب عرف میاں صاحب، یہ آپ کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آپ نے زوم ایپ کے ذریعے جہاں مدارس کے اساتذہ کو ٹریننگ سے، تربیتی پروگرام سے آشنا کر رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، وہیں آج آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمام مدارس کے اساتذہ کو اور یو پی کے مختلف اضلاع کے ڈی ایم او کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیا ہے اور جنگ آزادی کا جشن ہم لوگ آج منا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور بڑی مسرت کی بات ہے۔ مجھے آپ نے جو مقالہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، میرے مقالے کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مدارس کا رول۔ آواز آ رہی ہے صاحب میری؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے حضرت۔ حضرت آپ کی آواز، ایک سیکنڈ، حضرت مائک انمیوٹ کریے آپ۔ جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو میرے مقالے کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مدارس کا رول۔ اس مقالے میں میں نے چیزیں خاص طور پر بتانے کی، بیان کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی چیز ہے مدارس اسلامیہ کی ابتدا، دوسری چیز ہے ہندوستان میں مدارس کا قیام، اور تیسری چیز ہے تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ کیونکہ مدارس کیسے اس کا قیام ہوا، پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ لہذا میں پیش کر رہا ہوں کہ مذہب اسلام میں تعلیم کو فریضہ کی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تعلیم و تعلم کا نظم و نسق کسی مروجہ دانشگاہ کی طرح نہ تھا، بلکہ معلم کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی جماعت کو قرآن مقدس کا درس دیا کرتے تھے، اور وحی الہی کے ذریعے صحابہ کرام کے ماضی، حال اور مستقبل کی منصوبہ بندی اور رہنمائی ہوتی تھی۔ اصحاب صفہ بارگاہ رسالت کے وہ ماہ و نجوم تھے جو ہماتن گوش ہو کر ہما وقت لبہائے رسالت کی طرف نظر رکھتے تھے، اور یہی درسگاہ صفہ ساری دنیا کے لیے ایک مثالی درسگاہ بن گئی۔ اسلام کا نظام تعلیم چونکہ بہت جامع اور بامقصد تھا، اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ یوں تو مدارس کا باضابطہ آغاز اور نظم و نسق کے لحاظ سے چوتھی صدی ہجری تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی چوتھی صدی ہجری سے مدارس کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ مورخ اسلام حضرت علامہ تقی الدین المقترضی مدارس کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز، اسلام میں باضابطہ اسلامی مدارس کا آغاز نہ تو دور صحابہ میں ہوا اور نہ ہی دور تابعین میں، یہ سلسلہ چوتھی صدی ہجری کے بعد شروع ہوا، اور سب سے پہلا مدرسہ المدرسۃ البحیقیہ نیشا پور میں قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا میں مدارس کا ارتقاء اور فروغ ہوا۔
تعلیم کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور اسلامی ممالک میں مدارس کے قیام کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اب دوسرا عنوان ہے میرا، ہندوستان میں مدارس کا قیام۔ ہندوستان میں روایتی مدارس کا قیام جناب محمود غزنوی بادشاہ ہند کے دور میں ہوا۔ یہ بادشاہ خود بھی علم دوست اور علماء نواز تھا۔ قطب الدین ایبک کے زمانے میں بھی دہلی میں مدرسوں کے قیام کا سراغ ملتا ہے۔ عہد التمش میں 2 بلند پایہ مدرسوں کے نام ملتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام مازریہ اور دوسرے کا نام ناصریہ ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں دہلی کو مدارس کے سلسلے میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت معقولات و منقولات کے ایسے زبردست جید علماء اور محققین تھے کہ دہلی دوسرے مراکز علوم اسلامیہ کا ہم پلہ نظر آتا تھا۔ انہی باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ماوراء النہر اور عراق سے منتقل ہونے والے علماء نے مسلم سلاطین کے اشارے سے سندھ اور ملتان میں مدارس قائم کی۔ اس کے بعد لاہور اور دہلی میں علم کی شمع روشن ہوئی۔ پھر مسلم سلاطین کی سرپرستی میں دیکھتے دیکھتے یہ سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیل گیا اور ایسے بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو بیک وقت تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ آج جبکہ مسلمان سیاسی، سماجی اور تعلیمی ہر اعتبار سے زبوں اور پسماندگی کا شکار ہے، ایسی صورتحال میں بھی دینی مدارس کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں ابتدائی درجات سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک مکمل بندوبست ہے۔ اور سچ پوچھئے تو اردو زبان کی بقا اور تحفظ بھی انہی مدارس سے وابستہ ہے۔ غدر کے بعد ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی حالات جس قسم کرسی کا شکار ہوئی اس سے ہر شخص واقف ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی بیچارگی قابل دید تھی۔ آئے دن ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ملک کے قابل اعتماد علماء کو چن چن کر کے زینت دار و رسم بنایا جا رہا تھا۔ باقی جو بچے تھے انہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن جد و جہد کی جا رہی تھی۔ صوبے بنگال جہاں عہد عالمگیری میں 80,000 مدرسے دین حق کی اشاعت میں سرگرم عمل تھے، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہی حال ہندوستان کے دوسرے صوبوں کا بھی تھا۔ اب تحریک آزادی میں علماء کا کیا کردار رہا؟ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں مدارس کے فارغ التحصیل علماء کی حب الوطنی بڑا شاندار کارنامہ ہے، جس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ علماء شروع سے ہی آزادی وطن کی کوششوں میں پیش رہے، بلکہ عام انقلاب سے پہلے ہی انہوں نے جنگ شروع کر رکھی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جنگ آزادی سیاسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اور خالص مذہبی فریضہ اور ملی ضرورت سمجھ کر علماء نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا۔ علماء نے اپنے وقار و منزلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو غیر ملکی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ یعنی یہ علماء کرام ہی تھے کہ غیر ملکی اقتدار جب ہندوستان میں قائم ہو گیا تو اس اقتدار کو ختم کرنے کے لیے علماء پہلے کھڑے ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار اور تغلب وہ اصطلاح کے خلاف سب سے پہلے علماء ہی کی آواز مخالفت میں اٹھی۔ انقلاب 1857 کی ابتدا علماء ہی کے ذریعے ہوئی۔ انہی علماء میں سب سے پہلے مولانا احمد شاہ مدراسی ہیں جو سربکف میدان عمل میں آئے۔ ان کے ہمنوا متعدد علماء بھی ان کے ساتھ شریک سفر تھے، جو ایک طرف درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں لگے ہوئے تھے تو دوسری طرف ملکی سیاست میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ ان میں نمایاں شخصیت علامہ فضل حق خیرآبادی، مولانا امام بخش صاحبائی، مفتی صدر الدین عبداللہ،
مفتی عنایت احمد کاکوری، مفتی سید کفایت علی کافی مراد آبادی، مولانا لیاقت علی الہ آبادی وغیرہ ہیں۔ یہ سب علماء مختلف مدارس کے پروردہ تھے، جیسا کہ ماقبل میں مدارس کی تاریخی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ جنگ آزادی میں علماء نے اپنے عزم اور حوصلے کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے نہایت اہم کردار اپنایا تھا۔ جیسا کہ ابھی ایک صاحب نے پیشرو مقرر نے بتایا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتوی جہاد لکھ کر اس کو عام کیا۔ اس کے پیش نظر ہندوستان کے تمام علماء اور عوام اس میں شریک ہوئے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ سب علماء مختلف مدارس کے پروردہ تھے، جیسا کہ ماقبل میں مدارس کی تاریخی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ جنگ آزادی میں علماء نے اپنے عزم اور حوصلے کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے نہایت اہم کردار اپنایا تھا۔ اسی لیے انگریزوں نے انہیں اپنے ظلم و بربریت کا خوب نشانہ بنایا۔ کسی کو دار پر لٹکایا تو کسی کو سولی کی سزا دی، کسی کو جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ جنگ آزادی کی خونی داستان اگر پڑھنا ہو تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی مارکۃ الآراء تصنیف الثورۃ الہندیہ، جس کا اردو ترجمہ باغی ہندوستان کے نام سے موسوم ہے، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کو جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طور پر انگریز نے علماء پر ظلم و زیادتی کی۔ زیر نظر مضمون میں مجھے یہ تاثر دینا اور حقیقت واضح کرنا ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس اسلامیہ کے پروردہ تربیت یافتہ علماء ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش حکومت سے ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ مختلف تحریکوں کے ذریعے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی جد و جہد میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ ہندوستان کے تحریک آزادی کی دو مشہور جماعت کانگریس اور مسلم لیگ میں علماء کی شرکت رہی ہے۔ سن 1919 عیسوی میں گاندھی کے ذریعے چلائی گئی تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی جیسے علماء نے شرکت کی۔ 1920 عیسوی میں جمعیت العلماء کی داغ بیل پڑی۔ خالص علماء اہل سنت کی جماعت انصار الاسلام 1912 عیسوی میں اور رضائے مصطفیٰ 1920 عیسوی میں رضائے مصطفیٰ جماعت رضائے مصطفیٰ جو بریلی میں قائم 1920 عیسوی میں بھی جنگ آزادی اپنی ایک شناخت اور تاریخ زرعی تاریخ یعنی ان جماعتوں کی بھی ایک زرعی تاریخ ہے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس 1925 عیسوی نے تحریک آزادی کے اس قسم پرسی کے دور میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی ذمہ داری نبھائی۔ مدارس کے علماء اور برادران وطن کی مسلسل جدوجہد اور بے پناہ قربانی کے بعد ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریز کی غلامی سے 15 اگست 1947 عیسوی میں آزاد ہوا۔ یہ ہمارا مقالہ ہے، میں نے مختصر انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ جو ضروری باتیں تھیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ علماء کرام نے کس انداز سے جنگ آزادی میں حصہ لیا، یہ مدارس کا رول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔